آج آپ ایک ایسے راز کے دہانے پر کھڑے ہیں جسے تاریخ نے نہ صرف چھپایا بلکہ قبر کی طرح بند رکھنے کی کوشش کی، مگر سچ پھر بھی خون بن کر ہر دور کی دیواروں سے رس پڑا۔ کوفہ کی وہ خلافت جس کے ایک حکم سے سلطنتیں کانپ جاتی تھیں، جس کے ایک اشارے پر فتوحات کے دریا رخ بدل لیتے تھے، پردے کے پیچھے اس میں ایک ایسا منظر چھپا تھا جسے دیکھ کر پتھر کا دل بھی لرز جائے۔ وہ خلیفہ جس کے پاس بیت المال کی ساری کنجیاں تھیں، جو چاہتا تو محلوں کے سونے جیسے فرش اس کے قدموں میں بچھ جاتے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس تخت کے پیچھے خشک روٹی کی ٹوٹتی ہوئی چیخیں سنائی دیتی تھیں، ایسی روٹی جو ہاتھ سے نہیں ہمت سے ٹوٹتی تھی۔ جن دروازوں سے طاقت نکلتی تھی وہی دروازے گواہ تھے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ پتھر جیسے لقمے توڑ رہے تھے، اور وہ کپڑے پہن رہے تھے جن پر پیوند نہیں، عدل کی قسمیں، تقوی کی مہر اور غربت کی گواہی لگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں جب بھی خلفائے راشدین کے زہد و تقوی کو دیکھتا ہوں تو ایک روحانی جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دنیاوی سادگی صرف ایک طرز زندگی نہیں بلکہ حکمرانی کے لیے عدل اور تقوی کی بنیاد ہے۔ جس حکمران کے دل میں دنیا کی محبت بس جائے وہ کبھی عدل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مال اور طاقت کو اس لیے ٹھکرایا تاکہ وہ دنیاوی آلودگی سے پاک رہ کر صرف اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکے۔ یہ طرز زندگی ان کا اللہ سے غیر معمولی تعلق کا نتیجہ تھا۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں اپنے پیارے علی رضی اللہ عنہ کے اسوہ زہد و تقوی کی سچی جھلک عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی ایک ایمانی فیصلہ تھا کہ جب تک میری رعایا بھوکی ہے میرے پیٹ میں لذت کا کوئی احساس داخل نہیں ہوگا۔ اے عزیزان من، جب ہم تاریخ اسلام کے ان نازک اور گمبھیر موڑ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ادب اور محبت کے آنسوؤں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظیم اجتہادی بصیرت پر سر جھکا دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ دونوں ہمارے تاج ہیں، دونوں ہمارے دلوں کا سرور ہیں۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہوا وہ ہرگز دنیاوی لالچ کا نہیں تھا بلکہ دین کی مصلحت اور حق کی جستجو کا اجتہادی اختلاف تھا۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں پر ایک لفظ بھی خلاف ادب بولنا ایمان کی شمع کو بجھا دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں دونوں سے سچی محبت اور کامل احترام کا گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی سادگی اور زہد کے وہ مناظر تو دل کو خون کے آنسو رلا دیتے ہیں جو ان کی خلافت کے اوج ثریا پر دیکھے گئے۔ تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے آپ کو بازار میں دیکھا اور اس کا دل ڈوب گیا۔ خلیفہ کے جسم پر جو قمیص تھی وہ مفلوق الحال لوگوں سے بھی زیادہ پرانی تھی اور اس پر بار بار موٹے دھاگوں سے پیوند لگے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ پیوند اس قدر نمایاں تھے کہ لباس کی اصل حیت چھپ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے عرض گزار ہوا، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوری امت کے حکمران ہیں، کیا آپ کو یہ زیبا ہے کہ یہ پیوند لگے لباس پہنے؟ کیا آپ کو نئے کپڑے لینے کا وقت نہیں ملا؟ واہ قربان جاؤں، کیا جواب تھا علی رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی حالت کو دیکھا اور فرمایا، یہ کپڑے میرے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہیں، یہ دنیاوی عیش کی محبت کو میرے دل سے نکالتے ہیں، اور یہ لباس میرے لیے اس بات کی گواہی ہے کہ میں نے سلطنت میں بھی زہد و اختیار کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اسی سادگی کے حال میں اٹھائے تاکہ مجھے قیامت کے دن حساب کی سختی سے نجات ملے۔ سبحان اللہ، یہ لباس سادگی نہیں، یہ آخرت کا خوف اور زہد کامل کا نشان تھا۔ اسی طرح ان کی خوراک کی احتیاط اور سادگی تو ہماری عقلوں کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر خشک جو کی روٹی کھاتے تھے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اسے پانی میں بھگو کر نرم کیا جاتا یا بعض اوقات اس پر تھوڑا سا نمک ڈال کر کھا لیا جاتا۔ وہ گندم کی روٹی یا کوئی لذیذ سالن
فوراً استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ لذت کا احساس میری روح پر غالب آ جائے اور میں فقراء کی بھوک بھول جاؤں۔ ایک دفعہ ان کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تڑپ اٹھے اور فرمایا کہ آپ کی غذا بس یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جواب سن کر دنیا ساکت ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کوفہ کے غریبوں کا حال جانتا ہوں، میں کیسے پیٹ بھر کر کھا سکتا ہوں جب میرے اطراف میں کئی بھوکے ہیں۔ میں خود کو اسی لیے روکتا ہوں تاکہ مجھے فقراء کا درد ہمیشہ یاد رہے۔ اب بیت المال کے معاملے میں ان کی احتیاط دیکھیں، وہ ہر شام بیت المال کا گھنٹوں تفصیلی حساب کرتے تھے، تمام لین دین کو بغور دیکھتے اور تحریر کرواتے تھے، اور جب کوئی درہم باقی رہ جاتا تو وہ خود کھڑے ہو کر خزانے کے دروازے پر مٹی کی مہر لگا دیتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ فرماتے تھے، یہ امت کی امانت ہے، میرے ذمے یہ ہے کہ میں اسے ہر شبہ سے پاک رکھوں تاکہ نہ شیطان اس میں تصرف کر سکے اور نہ کوئی اور انسان۔ ان کی حکومت میں ایک بار ایک مٹھائی کا ڈبہ بیت المال میں لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی بیت المال سے دور پھینک دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں اپنی امت کی امانت میں اس طرح کی لذت کو ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سادگی اور غیر متزلزل اخلاص ہی تھا جو انہیں بیت المال کا حساب کرنے کی روحانی طاقت دیتا تھا۔ عزیز دوستو، یہ عظیم واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی بادشاہت سونے چاندی میں نہیں بلکہ کردار کی عاجزی میں ہوتی ہے۔ جس حکمران کو اپنے لیے کوئی حاجت نہ ہو وہ دنیا کے ہر دباؤ سے آزاد ہو کر عدل کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جب بھی آپ کا دل دنیا کی عیش و عشرت چاہے تو علی رضی اللہ عنہ کے پیوند لگے کپڑوں اور اس خشک روٹی کو یاد کر لیں، یہ آپ کے ایمان کو نیا جوش اور خلوص عطا کرے گا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سادگی اختیار کی تاکہ وہ غریبوں کا درد محسوس کر سکیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع اسی سلسلے کی اہم کڑی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فقراء کی خبر گیری۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ راتوں کو چپکے سے غریبوں اور یتیموں کے گھروں تک سامان پہنچاتے اور ان کے بچوں کو ہنساتے تھے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ اور مزید مضبوط کر دیں گے۔ حق آواز اردو چینل آپ تک دین کی درست آواز کو پہنچانے کی بہت بڑی کوشش کر رہا ہے۔ براہ مہربانی ہمارے اس عظیم مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہی ہمیں زیادہ جذبہ ملتا ہے اور ہم اچھا کام کر پاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔